کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو بالخصوص سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کریمہ ہیں، ان کا پس منظر کچھ اس انداز کے ساتھ ہے کہ ابتدائے اسلام میں اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے بڑے بڑے جو سرداران تھے انہیں اکٹھا کیا، اور آقا علیہ السلام کا ارادہ یہ تھا کہ اگر یہ سردار لوگ اسلام کو قبول کر لیں گے تو ان کے جتنے متحد اور ان کے جتنے رابطے والے اور تعلقات والے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بھی اسلام قبول کر لیں گے۔ جب یہ بات تھی، آقا علیہ السلام انہیں اکٹھا فرما کے انہیں دعوت دین دے رہے تھے۔ جب یہ بات ہوئی تو اتنے میں ایک بندہ جو آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا، تو وہ آقا علیہ السلام کے پاس چلتا چلتا کہیں سے اس مجمع کے قریب آ گیا۔ جب اس نے محبوب کی میٹھی میٹھی آواز کو سنا نا، تو آقا علیہ السلام کو کہنے لگا، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو علم عطا کیا ہے اس سے مجھے بھی خیرات عطا کریں۔ حضور آپ کو جو علم ملا ہے اس میں سے مجھے۔ اب آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے ان سرداران قریش کو، تو یہ جو براہ راست، کیونکہ وہ دیکھ نہیں پا رہے تھے، وہ بولتے جا رہے تھے، تو یہ بات اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ناگوار گزری۔ آقا علیہ السلام کی مبارک پیشانی کے اوپر شکم آ گیا، اور آقا علیہ السلام پھر وہاں سے چل پڑے۔ تو یہ بات جب اس انداز کے ساتھ واقعہ ہوا تو میرے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن کریم میں فرما دیا۔ ان آیات میں وہی بات ہے، میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا آباسا، پیشانی کے اوپر فرمایا تیوری آئی، واتولا، اور پھر پیٹھ پھیر لی گئی اس جگہ سے، وہاں سے، ان جاءہو، اس لیے کہ آیا ان کے پاس آما، ایک وہ جو آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا، جو نبینا تھا، جو دیکھنے والا نہیں تھا۔ پھر میرے اللہ نے یہ بات فرما کے کہ یہ عمل ہوا، اور ہوا اس وجہ سے کہ وہ ایک نبینا آنکھوں کی روشنی سے محروم بندہ آیا، اور اس نے ایک محفل میں، ایک بزم میں، ایک پروگرام میں تھوڑی ہلچل پیدا کر دی، ڈسٹربنس کریٹ کر دی انہوں نے۔ لیکن اس ڈسٹربنس کے باوجود میرے اللہ نے فرمایا وما یدریکا، فرمایا کون ہے جو آگاہ کرے آپ کو اس بات سے، لعلہ، شاید کہ وہ بندہ جو ظاہری طور پر آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا کہ وہ یزکا، آپ کی بات کو سنتا اور زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا۔ فرمایا اس کا دل کا برتن پہلے ہی آپ کی محبت اور آپ کے پیار کی وجہ سے بڑا اجلا تھا، اور آپ کی چند باتیں اور سن لیتا تو وہ اور زیادہ صاف ستھرا ہو جاتا۔ فرمایا کیا خبر تھی اس بات کی، او یا یہ کہ یذکرو، کہ وہ نصیحت قبول کرتا، کہ اسے نصیحت کی جاتی تو پھر فتنفعہ الذکریٰ، یہ جو نصیحت تھی وہ اس بندے کو زیادہ نفع دیتی، وہ اسے زیادہ نفع قبول کر لیتا، اسے زیادہ نفع ہو جاتا۔ اما، بہرحال وہ شخص، من استغنا، کہ جو پہلے ہی بے نیاز پھر رہا ہے، آپ کی بات کو قبول ہی نہیں کر رہا، کہ وہ جو سرداران قریش تھے جب ان کے سامنے دعوت دی گئی تو انہوں نے پھر معذاللہ بڑے ایسے رویے بھی استعمال کیے، ایسا رویہ اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر بھی فرمایا، اور بعض دفعہ ان لوگوں نے اتنے آگے بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، فرمایا یہ جو تم ہاتھ میرے محبوب کی طرف کرتے ہو نا، تمہارے ٹوٹ جائیں یہ ہاتھ۔ ایسا رویہ بھی ان سرداران قریش نے اپنایا۔ تو فرمایا وہ جو بے نیاز رہتا ہے، فَأَنْتَ، پس آپ یہ ہیں، لَهُ، کہ اس شخص کے لیے، تَصَدَّى، بڑا دل کے اندر یہ محبت اور شوق رکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ ادھر دین کی طرف آ جائے، کیونکہ دین کی طرف آنا اس بندے نے ہے جس پر اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا ہونی ہے،
اور اللہ کا فضل اور عطا اسی پر ہوتی ہے جس کے دل میں اس کے محبوب کی محبت ہوتی ہے، جس کا دل اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ تو جو محبوب کا دشمن ہو جاتا ہے، ایسے ایسے مقامات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی چاہا کہ ظلم کرنے والے پر پھر اللہ پاک رحمت فرما دے، اور میرے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب بس آپ اب چھوڑ دیں ان لوگوں کو، اب ان کے ساتھ میں نہیں بٹ لوں گا، کیونکہ یہ آپ کے دشمن ہو گئے، یہ آپ کے مخالف ہو گئے، ہٹ دھرمی میں حد سے آگے نکل گئے، فرمایا میں انہیں خود دیکھ لوں گا۔ تو میرے اللہ نے اس مقام پہ بھی ارشاد فرمایا محبوب آپ کی طلب تو یہی ہے کہ یہ سارے ایمان لے کے آ جائیں، تو آپ ان کی طلب کے پیچھے ان کے پیچھے لگے ہیں، لیکن وہ بندہ جو آپ کی طلب کے پیچھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آپ کے پیچھے آ گیا، فرمایا اس سے کتنی محبت کرنی چاہیے، اس سے کتنا پیار کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد فرمایا وما علیکا، اے محبوب آپ کے ذمہ کرم پر یہ کسی ایسا لازم نہیں ہے کہ اللہ یزکا، کہ یہ ضرور بار ضرور سارے کے سارے پاکی اختیار کر جائے، کیونکہ ہدایت یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم پر ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ صاف ستھرا فرما دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کی ضد کی وجہ سے اسے میرا اللہ جو ہے وہ گناہوں کے اندر لت پت رہنے دیتا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا، بہرحال من جاءَکَ، وہ جو آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا، آپ کے دربار میں آیا، وہ آنکھوں کی روشنی سے محروم، یسعیٰ، وہ اور زیادہ کوشش کرتا ایمان کے بڑھ جانے میں، ایمان کے بڑھ جانے میں، ایمان کے حصول میں، یا اسلام کے فروغ کے اندر وہ اور زیادہ کوشش اور محنت کرتا۔ یہ وہ چند ایک ابتدائی آیات کریمہ ہیں مبارکہ کی، جس میں بالخصوص حضرت ام مکتوم وہ صحابی تھے جو آنکھوں کی روشنی سے معروم تھے، ان کا تذکرہ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز کے ساتھ اسے بیان کیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کچھ بندے حضرت عمر کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارا امام ہے نا وہ آبا ساواتا واللہ کے سوا کچھ اور پڑھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور بلا کے پوچھا کہ کیا وجہ ہے تو آباسا کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا اس میں حضور کو اللہ نے جھڑکا تھا، اس وجہ سے یہی پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر نے تلوار نکالی اور اس کا سر اڑا دیا۔ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا خیال رکھتا ہے اس کا انجام پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت، حضور کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہی ایمان ہے۔ جسے حضور کی محبت نصیب ہوئی اسے اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اور جسے حضور کے دار کی محبت اور الفت نصیب نہیں اسے پھر کچھ بھی نصیب نہیں ہونے والا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں، قرآن بھی دے کے جا رہا ہوں اور اپنا خاندان بھی دے کے جا رہا ہوں۔ فرمایا قیامت تک آپ جس بندے کو یہ دو محبتیں نصیب ہوں گی، فرمایا اسے میری بھی محبت نصیب ہو جائے گی، اسے اللہ کی محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے پہلے میرا اللہ ہمیں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔